بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کامران شیخ یوٹیوب چینل۔ کورونا کی آڑ میں تم نے کیا کیا ڈرامہ کر دیا۔ رمضان سے کچھ پہلے میری علماء اکرام سے بات ہوئی تھی، جس میں مفتی منیب الرحمان، علامہ کوکب نورانی اکاڑوی اور تنویر الحق تھانوی، ان تینوں علماء اکرام صاحبان سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے کیا کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بھی سنواؤں گا۔ علامہ کوکب نورانی نے کہا کہ پاک رہیں، صاف رہیں، نماز پنجگانہ ادا کریں، وضو کریں، کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ مفتی منیب الرحمان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو وبا ہوتی ہے اس وبا میں پاک صاف رہنا انتہائی ضروری ہے۔ صاف رہے گا، مسلمان وضو کرے گا، کوئی وبا نہیں آئے گی۔ تنویر الحق تھانوی سخت مخالف تھے اسکولز کو بند کرنے کے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے تو بین الاقوامی سازش کی کوئی بو آ رہی ہے، اس کی آڑ میں اگر تعلیمی ادارے اور اسکول بند کیے گئے تو یہ انتہائی غلط فیصلہ ہوگا۔ اور ابھی صورتحال آپ کے سامنے کہ اسکول کھولنے کے لیے انتظامیہ تیار ہی نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسکول مطلب کوئی خدائی بیر ہے ان کو اسکول سے، تعلیمی اداروں میں طلباء کا جو ہے وہ مستقبل تباہ ہو چکا ہے اور بچوں کو پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ویری گڈ، کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں، تمام طلباء کو پرموٹ کر دیا جائے گا۔ میں علماء کرام کی گفتگو سنواتا ہوں، پھر بات کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ ہم سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، حرام کو چھوڑیں، کمائی بھی اور غذا بھی۔ جو مسلمان 5 وقتہ وضو کرے گا، صاف ستھرا رہے گا، کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ یقین اللہ پر ہے۔ ہم احتیاطی تدابیر، لیکن افسوس کہ ہماری حکومت نے ابھی تک کوئی تسلی بخش قدم نہیں اٹھایا۔ تو میں عوام سے کہوں گا صاف ستھرے رہیں، پاکیزہ رہیں، پاک کھائیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے محفوظ فرمائے اور اس کو مزید پھیلنے سے بچائے۔ بھائی کورونا وائرس جو ہے بہرحال اگر یہ حقیقت سے تعلق رکھتا ہے تو واقعی بہت بڑا ایک اس وقت ہمارے لیے مسلمان کیا مسلم غیر مسلم سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے ایسے وقت میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ جس سے باقی اپنی احتیاط کی جائے، سب کچھ کی جائے۔ تو پاکستان میں ایک دم کچھ اچانک یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اس کا کوئی اثر محسوس کر رہے ہیں۔ باقی اس سے مجھے اختلاف ہے سخت کہ یہ جو اسکول بند کر دیے اور یہ نہ اس کا حل ہے اور نہ کوئی اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ بینگ اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے اور بچوں کو بھی اس طرف لگائیں اسکول کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کو بند کرنا جو ہے یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، اور بلکہ ایک بات میں اور بھی کہہ دوں آپ کے چینل سے، مجھے حق ہے، میں بھی نظر رکھتا ہوں کہ مجھے تو کچھ اب ایسا لگتا ہے یہ بین الاقوامی کوئی سیاست یا سازشی بیماری ہے جو چل رہی ہے، کہ جس میں مسلمانوں کے اجتماعات کو بھی متاثر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ کوئی، لیکن اگر حقیقت ہے تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے اجتماعی طور پہ، اپنے گناہوں کو ہم معاف کرائیں اللہ سے۔ اور اگر کوئی یہ سیاست ہے تو یہ تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اس ملک میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں باتوں پر ہم نظر رکھیں۔ اور یہ جو قید و بند لگائی جا رہی ہے یہ کسی میڈیکل آف یوز ہے۔ اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طیرۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں چھوت چھات کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بیماری کسی سے اڑ کے دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ اسلام کا اور ہمارے نبی کا یہ پیغام ہے۔ جن کی محبت میں لوگ عمرے کو جاتے ہیں تو حضور کا پیغام تو یہ ہے 1400 سال پہلے کہ کوئی بیماری جو ہے وہ کسی کے اوپر اثر نہیں کرتی، آتی تو ہے لیکن کسی اور کو متاثر نہیں کرتی۔
ہمیں فرمان نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے. باقی اور علماء کو بھی چاہیے کہ وہ اس میدان میں اپنی تجاویز پیش کریں. اور اسکولوں کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. کرونا وائرس کی صورت میں جو وبا اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہم سب کو، پوری قوم کو، امت مسلمہ کو مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس وبا سے، اس کے اثرات سے، اس کی ہلاکتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبان جو مشورے دیں، ہدایات دیں، سب کو ان پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیں اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ بعض یا چند افراد اس مرض میں مبتلا ہو جائیں اور ڈاکٹر مناسب سمجھیں کہ ان کو آئسولیشن یونٹ میں یعنی سب سے الگ کر کے رکھا جائے علاج کے لیے، تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے. اور اس کی بھی ہمیں نمونہ اور اسوہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، جس بستی میں طاعون کی وبا پھیل جائے، جو بستی کے اندر ہیں وہ باہر نہ جائیں اور جو باہر ہیں وہ بستی کے اندر نہ جائیں. اسی طرح سے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس طرح کی وبائیں ہوں تو مریض کو تندرستوں سے الگ رکھا جائے تاکہ اس کے اثرات سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں. حدیث پاک میں ہے کہ لا عدویٰ، امراض اپنی ذات میں متعدی نہیں ہوتے. لازمی نہیں ہے کہ جو لوگ وہاں سے گزریں سب مبتلا ہو جائیں، لیکن چونکہ اس کا امکان رہتا ہے اور اس امکان کو شریعت نے رد نہیں کیا، اس لیے سب کے لیے مناسب ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل بھی کریں اور دعائیں بھی مانگتے رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کی تعلیم دی کہ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک من کلمات اللہ التامہ من کل ہامۃ ولامہ ومن کل عین لامہ. اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، کہ ہمارے پروردگار تو ہم پر آزمائشوں کا، ابتلاؤں کا، وباؤں کا، امراض کا وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو، جس مشکل کو، جس مصیبت کو، جس بلا کو، جس وبا کو برداشت کرنے کی ہم میں طاقت نہیں، اس سے ہمیں اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما. تو ان تمام مکتبہ فکر کے علماء کی گفتگو آپ نے سنی. میرا خیال ہے کہ اب یہ گفتگو سن کر ان حکمرانوں کو کچھ تو تھوڑی بہت تو غیرت آ جانی چاہیے کہ آپ نے پہلے مساجد ٹارگٹ کی، پھر تعلیمی ادارے ٹارگٹ کیے، کورونا ڈرامہ کیا، لاک ڈاؤن کیا. تو یہ ڈرامہ میرا خیال ہے اب ان تمام باتوں کے بعد ختم ہو جانا چاہیے. سب سے پہلے پاکستان.